بچوں السلام علیکم۔ چونکہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ برزہامہ کے لوگ کیسے زندگی بسر کرتے تھے، کون سے ہتھیار اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے تھے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ آخری دور میں انہوں نے تانبے کے ہتھیار بھی اور لوہے کے ہتھیار بھی استعمال کیے۔ اب ہم صفحہ 91 سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد برزہامہ کی قدیم بستی کا دوسرا دور آتا ہے۔ اس دور میں لوگ مٹی کے جھونپڑوں میں رہتے تھے، چونکہ پہلے یہ غاروں میں رہتے تھے، گڑھوں میں رہتے تھے۔ اب دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں یہ مٹی کی جھونپڑیوں میں رہنے لگے۔ کچی اینٹ کا استعمال بھی کرتے تھے۔ زمین میں کھمبے گاڑنے کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ لکڑی کا استعمال بھی تعمیری کاری میں ہوتا تھا، یعنی اب انہوں نے لکڑی کا استعمال بھی شروع کیا۔ اب زیر زمین گڑھوں میں رہنا لوگوں نے ترک کر دیا تھا۔ ان گڑھوں میں مٹی بھر بھر کے ان کی اوپری سطح کو ہموار کر دیا گیا تھا۔ اس دور میں مٹی کے برتن چاک پر بنائے جاتے تھے۔ ایک برتن ایسا بھی دریافت ہوا جس کا رنگ سرخ ہے اور جس میں 950 نگینے لگے ہوئے ہیں، جس سے اس دور کے لوگوں کی ہنرمندی کا پتہ چلتا ہے۔ بعض برتنوں پر روغن چڑھا ہوا ہے، اندازہ کہ یہ برتن باہر سے ادھر پہنچے ہیں۔ پہلے دور میں لوگ مردوں کا کیا کرتے تھے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ شاید مردوں کو جلاتے تھے، یعنی پہلے دور میں لوگ جو مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، مردے ہوتے ہیں، ان کا کیا کرتے تھے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ شاید مردوں کو جلاتے تھے۔ لیکن دوسرے دور میں ایسی قبریں ملی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ مردوں کو گھروں کے آنگنوں میں دفن کیا جاتا تھا۔ قبروں میں سے جو ہڈیوں کے ڈھانچے ملے ہیں، ان میں سے 4 سجدے کی صورت میں دفن کیے گئے ہیں۔ بعض قبریں ایسے بھی ہیں جن میں سے جانوروں کے پنجر ملے ہیں، یعنی ڈھانچے ملے ہیں۔ ہڈیوں کے یہ ڈھانچے کتے، بھیڑیے اور جنگلی بکری کے ہیں۔ لگتا ہے کہ یا تو لوگ انہیں پالتے تھے اور ان کے مرنے یا ان کی بلی چڑھانے کے بعد انہیں دفناتے تھے، یا پھر انہیں باقاعدہ انہی گڑھوں میں رکھتے تھے تاکہ یہ بھی سردی اور برف و باران سے بچ جائے۔ آج کا سبق یہاں سے پر ہی ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔